جو ہم کرتے ہیں تھوڑا سا ذکر. پہلے تو دعا کون پڑھائے گا ہمیں؟ میں چاہتی ہوں کوئی نئے بچوں میں سے پڑھائے. ارحم، فاطمہ الزہرا جو نیو بچے آئے ہیں وہ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں اس دعا کو پڑھنا. اونلی اف دے فیل کمفرٹیبل. میں پڑھوں پھر آپ پڑھیں پھر پیچھے آپ کے بچے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ایسے کر لیں، ایسے کریں ہم. میں پڑھ لوں؟ نہیں، وہ میں نیو والی فاطمہ تو زہرا چاہ رہی تھی. فاطمہ میں چاہ رہی تھی کہ وہ جو پاکستان سے فاطمہ تو زہرا ہے نا وہ بھی کرے. آپ نے تو اتنی دفعہ پڑھی ہے نا، آپ نے، ایمان نے. میں چاہ رہی تھی کہ پہلے وہ بچے پڑھے. وہ آ گئے ہیں؟ مجھے لگ رہا تھا اس لیے میں نے سوچا تھا. نہیں، اب میرا خیال سے شاید اب وہ آئیں، کیونکہ اصل میں کچھ جو نیمز انٹر ہو رہے ہیں نا ان کے نام مجھے شور نہیں ہو رہا کہ وہ کون ہیں. میں نے ان کو دوبارہ بھی لنک بھیجا ہے نا شاید. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مریم آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نبیہ ثنا ان کی ماما کا نام ہے، وہ آ تو گئے. جی میرے خیال سے شاید وہ ابھی اتنا کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے. پر ابراہیم آپ ہمیں پڑھا دیں گے؟ یس. آواز آ رہی ہے ہمیں؟ ہماری طرف سے مائک آف تھا اس لیے. اچھا، میں چاہ رہی ہوں کہ اگر بچے کمفرٹیبل ہیں تو وہ پڑھیں اس کو. ہم سٹارٹ کریں پھر. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. بارک اللہ. اچھا، ہم اصل میں اس طرح سے چاہ رہے تھے کہ آپ اس طرح سے پڑھیں نا، پھر پیچھے پیچھے آپ کے سب لوگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آپ ذرا اس کو صالحہ پہ سٹاپ کر جائیں تاکہ پھر سب ریپیٹ کریں. ٹھیک ہے، چلیں آپ پڑھیں. اللهم اجعل عملي كله صالحا اللهم اجعل عملي كله صالحا وجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. واجعله لوجهك خالصا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے. آمین. اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے. آمین. اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. آمین. جی، جو دو کلمات اللہ تعالیٰ کو اور رحمان کو بہت محبوب ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا ہیں سب بتائیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جی یہ تھی امامہ تھی نا یہ. جی جی امامہ، اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور پیچھے پیچھے ہم سب پڑھیں گے، بلکہ سارے ساتھ ہی پڑھتے ہیں. چلیں امامہ سٹارٹ کریں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 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 بارک اللہ فیکم. جی اب ہم لوگ جو ہیں تھوڑا سا اس پہ چلے جاتے ہیں کہ جو ہم لوگوں میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا وہیں سے ہم نے اصل میں آج سٹارٹ لینا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو جو میں نے ہوم ٹاسک دیا تھا وہ اسی سلائڈ سے ریلیٹڈ تھا نا، کہ اس میں کچھ ڈوز تھے کچھ ڈونٹس تھے. جس کا ہوم ورک ڈسپلے ہوتا جائے گا نا وہ مجھے کوئی ایک بات بتائے گا، جسٹ ونس، تاکہ سب کو چانس ملے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. چلیں جی اوکے. فاطمہ تو زہرا آپ کوئی ایک بات بتائیں، کوئی ایک ڈونٹ بتا دیں.
فاطمہ تو زہرا فرام پاکستان نہیں، فاطمہ تو زہرا فرام سویڈن والی پہلی. Don't spend wastefully. اچھا اس سے آپ کو کیا پتا چلا، آپ نے کیا سیکھا ہے؟ کہ اپنے یوزلیس چیزوں کے لیے زیادہ پیسے اسپینڈ نہیں کرنے چاہیے. اوکے چلے ایمان آپ ہمیں ایک ڈو بتائیں، کون سے اس میں ڈوز میں سے کوئی ایک بات بتائیں. ایمان آپ کا ہوم ورک ہے رائٹ پہ. Forgiveness. ریپیٹ اگین. Ask forgiveness. Ask forgiveness. Yes, very good. جی اب مصطفیٰ آ گئے ہیں یا نہیں؟ I'm not sure. مصطفیٰ اگر آپ ہیں چلے مصطفیٰ جو ہے اس کی طرف سے میں پڑھ لیتی ہوں. ڈوز میں سے گڈ ٹریٹمنٹ ٹو دا پیرنٹس. اوکے جی زینب آپ نے جوائن کیا ہے؟ زینب فرام سویڈن. اوکے اب بھی وہ جوائن کر رہی ہیں. جی زینب فرام سویڈن کو ٹائم لگے گا میرا خیال سے، تب تک ہم کسی اور کو لے لیتے ہیں. جی منیہا کوئی ایک ڈونٹ بتائیں گے آپ؟ میں نے ایک لکھا تھا کہ اگر غریبوں کو کوئی چیز دیں یا ان کی مدد کریں تو پھر احسان نہیں جتانا چاہیے، کیونکہ ان کو جیسے آپ نے بہت بڑا ان کے لیے کچھ کر نہیں لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں سب کو. اوکے صحیح، یہ آپ نے لرن کیا ہے صحیح. اچھا ارحم فاطمہ تو زہرا آپ جو ہیں مجھے ارحم جو ہے وہ ایک ڈو بتائیں گے اور فاطمہ تو زہرا فرام پاکستان وہ مجھے ایک ڈونٹ بتائیں گے. جی والدین کے ساتھ کر لیں گے. اپنے ورڈز میں بتائیں کیونکہ کوئی وہ نہیں ہے، صرف امپورٹنٹ یہ کہ ہم نے یہ سیکھنا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے سیکھا کیا ہے اس میں سے. والدین کا احترام کریں، ان کے آگے افتخار نہ کریں، اور ویری گڈ. یہ تو ڈونٹ ہے نا، ڈوز بتائیں. نہیں احترام تو ڈوز میں آ گیا نا. ویری گڈ ویری گڈ. اور ایک میں چاہتی ہوں اب فاطمہ تو زہرا میں ایک ڈونٹ بتا دیں. ویسٹلی نہ اسپینڈ کریں کوئی بھی چیز، اور اپنے ماں باپ کے سامنے افتخار نہ کریں. یس ویری گڈ. اس میں ڈونٹ والی بات بھی آ جاتی ہے. والدین کے ساتھ جو احسان ہے وہ ڈو ہے، اور اف نہ کریں جو ہے وہ مطلب آپ نے اف نہیں کرنا نا، تو یہ مطلب اس سے ڈونٹ ہے کہ آپ نے یو شوڈ بہیو لائک دس. اچھا جی اب میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ چاہ رہی تھی کہ اس کے اندر ہم نے ایگزیکٹلی یہی چیز باتیں میں نے ڈسکشن کے لیے بھی نکالی تھی کہ یہ جو ساری باتیں بتائی گئی ہیں ان کے اندر جو آپ لوگوں نے کور بھی کیے ہیں پوائنٹس، اس کے اندر ایمان نے ایک جو پوائنٹ ریز کیا تھا وہ فورگیونیس والا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اس کے اندر یہ بھی بات تھی نا. اور اس کے اندر اسپینڈنگ ایٹیکیٹ بھی تھا. اور یہ جو ابھی ارحم نے، فاطمہ تو زہرا سویڈن والی اور یہاں پاکستان والی، ان دونوں نے بتایا ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے. تو اب آپ لوگوں نے یہ جب چیزیں ہم پڑھ لیتے ہیں قرآن میں تو ان کو صرف پڑھ کے ہم نے گزر نہیں جانا ہوتا. ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے قرآن کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ شفا ہے. شفا کیا ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے شفا کیا ہوتی ہے؟ جیسے شفا کو اگر آپ انگلش میں کہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کو جو چیز ہیل کرتی ہے نا. تو اگر آپ بیمار ہو تو آپ کیا لیتے ہیں؟ میڈیسن. کیور. یس ایگزیکٹلی کیور ہے، شفا ہے. پر اگر آپ میڈیسن نہ لیں تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کیور ہو جائیں؟ نہیں. تو اگر آپ کو ڈاکٹر جو ہے آپ جائیں اور آپ کو کہیں کہ جی او ہو آپ کو تو بہت زیادہ بخار ہے، آپ کو یہ میڈیسن لینی چاہیے، اور آپ کیا کریں وہ جو چٹ ہے وہ لکھ لیں، پڑھ لیں اپنے پاس اور کہیں یہ مجھے میڈیسن دی ہے ڈاکٹر نے، بڑی امپورٹنٹ ہے، اس پہ لکھی ہوئی ہے، پر یہ میڈیسن میں نے لینی نہیں ہے، یہ میں نے صرف لکھی ہوئی رکھ لینی اپنے پاس، تو اس سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو اسی طرح قرآن کیا ہے؟ وہ ایک شفا ہے، ایک کیور ہے. پر اگر اس کے اندر ہم اس پہ ایکٹ اپون نہیں کریں گے تو پھر کیا یہ اسی پرسکرپشن کی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرسکرائب کیا ہے یہ ڈوز ہیں یہ ڈونٹس ہیں، آپ نے لکھ لیے ہیں پیارے سے کر کے اور پھر آپ نے ان کو کیا کیا؟ میں خود ہی کیور ہو جاؤں. ہوں گے ہم کیور؟
نہیں. تو پھر آپ لوگ کو یاد رہے گی یہ بات کہ قرآن اس طرح سے شفا ہے نا کہ جب آپ اس پہ ایکٹ اپون کریں گے. اگر آپ کہیں گے کہ ہاں مجھے پتا تو چل گیا ڈوز یہ ہیں ڈونٹس یہ ہیں پر میں نے تو ایسے ہی بہیو کرنا ہے, تو پھر تو ہم کیور نہیں ہوں گے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ایک دعا ہے جو مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے کہ اس کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے, اور ہم اس کو واقعی اس پہ ہم ایسے فیل کریں کہ جیسے ہمیں کوئی ٹریجر مل گیا ہے, اور اس سے ہمارے دلوں کے اندر جو چیزیں ہیں ان سب کو کیور کر دے. آمین. جی اب کچھ جو چیزیں تھیں جو آیات تھی میں ان پہ اسپیشلی فوکس کرنا چاہ رہی تھی, اور یہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ ہم ایک دفعہ دیکھیں گے, اور اس کے بعد میں چاہتی ہوں کہ جو میں اس کی آپ کی ایکسپلینیشن بتاؤں گی اس میں آپ نے بالکل اپنے حساب سے سوچنا ہے, ٹھیک ہے؟ اوکے کہ ہم نے کس کس پوائنٹ پہ وداؤٹ نالج بات نہیں کرنی, ٹھیک ہے؟ ویسے تو کبھی بھی نہیں کرنی, پر ہمیں اپنے اوپر دیکھنا ہے, ٹھیک ہے؟ بیکاز میں نے آپ کو شفا والی بات بتائی ہے نا. اب ظاہر سی بات ہے جو بیماری مجھے ہے ضروری تو نہیں کہ وہی بیماری آپ کو ہو, ہے نا, پر ہم نے اپنے حساب سے اس کو کیور کو لینا ہے, ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اور اس چیز کو نہ پرسیو کرو جس کو اس چیز کے آگے مت وہ کرو, نہ فالو کرو, نہ اس کو بتاؤ جو جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے. انا بے شک السمع کیا ہوتا ہے؟ ہماری ہیئرنگ, والبصر ہماری آنکھیں, والفؤاد ہمارے دل, کل اولئک سب کے سب وہ, کان عنہ مسئولا ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی چیز سنی, آپ نے کوئی بات سنی اور اپنے میں نے سنا ہے ایسے ہوا تھا اور ایسے تھا, اور آپ کو ریئل میں نہیں پتا کہ وہ بات ہے ایسے ہی ہے یا نہیں, پر آپ نے آگے سے کیا کیا, اس کو اسپریڈ کر دیا. اور یا پھر یہ بات ہے آپ نے کسی چیز کو دیکھا پر آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ ریئل میں ایسے ہی ہے. کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو الوژنز ہوتی ہیں, آپ ان کو دیکھتے ہیں اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ بعد میں کچھ اور تھا. یا پھر نیوز میں بھی کچھ لوگ آدھی بات اسپریڈ کر دیتے ہیں اور اصل میں وہ بات کچھ اور ہوتی ہے, ہوتا ہے نا ایسے کبھی کبھی. اور ہمارے دل میں بھی جو باتیں ہوتی ہیں جو کسی کو نہیں پتا, وہ کس کو پتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. جیسے ہمارے دل میں جو ہماری نیتیں ہیں کہ ہم شروع میں نیت خالص کرنے کی دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم ابھی پڑھ بھی رہے ہیں اور دل میں ہماری نیت صحیح نہیں ہے تو وہ کس کو پتا ہے؟ کس کو پتا ہے یہ بات؟ اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کو. جی بالکل. تو اب ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہم اس چیز کو یہ دیکھیں گے کہ کس کس پوائنٹ پہ ہم نے اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ جب آپ کو کبھی کوئی بات پتا چلے اور کوئی کہ آپ اچھی بات, کوئی سنی سنائی بات, اس کو آگے پاس آن کر دینا چاہیے. جیسے کہ کبھی کبھی کچھ لوگ جو ہے نا فیس بک پہ کوئی بات شیئر کرتے ہو, کہتے ہیں یہ حدیث میں آیا ہے. اگر آپ کو شور نہیں ہے کہ وہ حدیث ہے تو آپ کو بس یہ سوچنا چاہیے بس مجھے جلدی سے ثواب مل جائے اور میں اس کو فارورڈ کر دوں. ایسے کر دینا چاہیے ہمیں؟ نہیں. آپ کو ایک بات بتاتی ہوں میں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی پرٹیننٹ ایگزامپل ہے. آپ لوگوں میں سے کسی کو سورہ رحمان کے بارے میں پتا ہے؟ بہت پیاری سورت ہے نا. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نعمتوں کے بارے میں بتایا, دنیا میں بھی, اور پھر ہیل فائر کے لوگوں کے ساتھ کیسے ہوگا, پھر ایک طرح کی جنت میں کتنی اچھی بلیسنگز ملیں گی, پھر اس سے ہائی لیول کی جنت میں کیسے ملیں گی. یہ ساری باتیں ہوئی ہیں نا اس کے اندر. ہاں, جن لوگوں نے ترجمے سے پڑھا ان کو پتا ہوگا. اور آپ کو پتا ہے مجھے نا ایک دفعہ میری کسی فرینڈ نے یہ شیئر کیا تھا کہ سورہ رحمان جو ہے وہ بڑی امیزنگ سورہ ہے. ٹھیک ہے, یہ تو بات ٹھیک ہے. ساتھ اس کے لکھا ہوا تھا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو سلک ورم ہے وہ ایسے بہیو کرتا ہے, اور میں تو حیران ہو گئی کیونکہ اس کے اندر سلک ورم کی کوئی بھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ ویٹ کو سٹور کریں تو اس کو کیڑا کیوں نہیں کھائے گا, ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ پہلی بات صرف ٹائٹل پڑھوں کہ سورہ رحمان اتنی امیزنگ سورہ ہے کہ اس میں یہ باتیں لکھی اور میں اس کو فارورڈ کر دوں تو مجھے ثواب ملے گا کہ گناہ ملے گا؟ اچھا, جن لوگوں نے کہا گناہ وہ بتائیں کہ ہمیں کیوں گناہ ملے گا. میں تو اتنی یہ تو بات ٹرو ہے نا کہ وہ امیزنگ سورہ ہے, غلط بات کو فارورڈ کر رہے ہیں.
کیونکہ ہم ایک غلط بات کو فارورڈ کر رہے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بالکل بالکل بالکل. پر اور مجھے تو یہ اصل میں مجھے تو پتا تھا کہ وہ اس میں یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, تو میں نے تو ان کو پرائیویٹ میسج میں بتایا ہے کہ یہ تو غلط ہے اس لیے, اور پتہ ہے پھر میں نے ان کو کیا کہا, میں نے ان سے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کی نیت تو ثواب کی ہے, پر آپ کو پتا ہے کہ اگر میں کوئی ایسی بات ہم کہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. Can we dare to do that? No. اور سم ٹائمز لوگ جو ہے وہ پتہ کیا کرتے ہیں, وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں. پتہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ حدیث میں ہے, یہ حدیث میں ہے, اور وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں کہی ہوتی. تو پھر اس بندے کو ثواب ملے گا کہ گناہ ملے گا؟ گناہ. اس کو گناہ بھی ملے گا, اور ساتھ پتہ ہے کیا ہوگا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. تو آپ نے اگر بغیر نالج کے کوئی حدیث یا قرآن کی آیت فارورڈ کی جس کا کسی اور ہی مطلب کسی نے نکالا ہو, تو آپ کو کیا مل رہا ہے؟ گناہ. اور پھر اب یہ تو ہم نے قرآن اور حدیث کی بات کر لی, اور اب دیکھیں جیسے کہ آپ نے کوئی آدھی سی بات سنی, اس سے ریلیٹڈ نا میں یہ تھوڑا سا اس چیز پہ ٹائم اس لیے لگا رہی ہوں کیونکہ اٹس سم تھنگ جو کہ بہت ضروری ہے, اور میں ایک چھوٹی سی چیز دوں گی, لسننگ ایکٹیویٹی ہے جو کہ مدرس کے لیے ہے. میں چاہتی ہوں کہ وہ چیز وہ ضرور سنیں. اس کے اندر بھی اسی بارے میں بات ہوئی ہے, اور بچوں سے چھوٹے سے ڈسکشن کریں. وہ اٹس جسٹ آپشنل کہ اگر آپ مدرس چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں. اچھا, اب ہم لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ اب ہم اس بات کو بھی دیکھیں کہ ہم نے جو بات سنی اس کے اوپر بھی ہم سے سوال کیا جائے گا کہ یہ آپ نے ریئل میں سنی تھی یا نہیں سنی تھی. تو ہم نے سوچے سمجھے بغیر کوئی بات جو سنی سنائی بات ہے اس کو آگے فارورڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ نہیں. اور ایک اور بڑی چیز ہوتی خطرناک, اس کو کہتے ہیں ہاف ٹروتھ. آپ کو آدھی بات تو پتہ چلی تھی کہ وہ ٹرو تھی, پر پوری بات ٹرو نہیں تھی, تو اس میں بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ کو فارورڈ کرنا چاہیے یا آپ کو کسی کو بتانا چاہیے؟ ویری گڈ. اچھا, اب میں ایک کوشچن آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں. اگر آپ لوگوں نے کسی بندے کو کوئی چیز لیتے ہوئے دیکھا پر آپ کو لگا کہ وہ, جیسے اگر آپ لاکرز میں رکھی ہوئی کسی بندے نے کسی اور کے لاکر سے کوئی چیز اٹھائی, اب کیا پتا اس بندے نے اس کو کیز دی ہوں کہ اٹھائے, پر آپ نے سوچا کہ یہ بندہ تو چوری کر رہا ہے, آپ جلدی سے جا کے لوگوں کو بتائیں وہ بندہ تو چوری کر رہا تھا. اور ایسے کرنا چاہیے ہمیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے, پہلے اس چیز کو پوری طرح انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. تو اس لیے ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو آنکھیں ہیں, ہمارے جو کان ہیں, اور جو ہمارے دل میں ساری فیلنگز ہیں, ان سب کے بارے میں ہم سے کیا ہوگا؟ حساب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ تو ہماری ساری نیتوں کو جانتا ہے, اس وقت ہم نے کیا سوچا تھا وہ بھی جانتا ہے. تو ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا کانشیس ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب ہم اس چیز کے اوپر پوری کوشش کریں گے کہ وی ول ناٹ اسپیک وداؤٹ نالج اینڈ ناٹ فارورڈ اینی تھنگ دیٹ وی ہیئر اور سی, اینڈ ڈو ناٹ فوکس آن ہاف ٹروتھ. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. اچھا جی, اب اس کے بارے میں چاہ رہی تھی کہ یہ آدم اور ابلیس کا جو انسیڈنٹ ہے یہ ہم نے بہت دفعہ کور کیا ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم نے کتنی دفعہ کور کیا ہے؟ کسی بندے کو یاد ہے؟ تقریباً 3 ٹائمز اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں. سب سے پہلے کس صورت میں آیا تھا ذکر؟ سب سے شروع میں بقرہ. یس, سورہ بقرہ. یس. اس کے بعد ایک ایسی صورت تھی جس کے اندر ہم نے یہ حضرت آدم والی دعا ہم نے سیکھی تھی کہ حضرت آدم نے کیسے اللہ تعالیٰ کو سوری کہا تھا, الفاظ اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے, ربنا ظلمنا والے. کسی کو پتہ ہے وہ سورہ؟ وہ اس سورہ کا مطلب تھا ہائٹس, اور ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اوپر بیٹھے ہوں گے, ان کو یہ نہیں پتا. الاعراف. اچھا جی, اور اس کے بعد ابھی لیٹلی ایک سورت جو پہلے گزری ہے اس کا نام ہے سورہ الحجر. اس کے اندر بھی ہم نے اس انسیڈنٹ کو کور کیا ہے. پر ہر دفعہ یہ جب انسیڈنٹ آتا ہے نا, اس بات کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ قرآن میں کوئی چیز ریپیٹ اس طرح سے نہیں ہوتی کہ بس جس ویسے ہی ویسے ریپیٹ ہو جائے. ہر دفعہ اس
इंसिडेंट से रिलेटेड हमें कोई डिफरेंट इंफॉर्मेशन पता चलती है, और जो सूरत हम कवर कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड जो उसकी थीम होती है ना सूरह की, उससे कनेक्टेड होता है वो, ठीक है। अच्छा, अब जो हजरत आदम और इब्लीस जो शैतान है उसका जो किस्सा इसके अंदर आया है, उसके अंदर अगेन इन आयतों के अंदर अल्लाह ताला जिक्र करते हैं वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू, और जब हमने कहा सारे मलाइका से कि सजदा करो, किसके लिए? आदम के लिए। फसजदू, सबने सजदा कर दिया, इल्ला, सवाए इब्लीस। इब्लीस कौन था? शैतान। अब उसने रीजन क्या दिया? उसने रीजन क्या दिया? क़ाला अस्जुदु लिमन खलक़त तीना, क्या मैं उसको सजदा करूं जो कि किससे बना है? तीन क्या होती है? मट्टी से बना है, ठीक है। तो तीन जो है उसको उसने कहा कि मैं फायर से बनाऊं और ये तो मड से बने, ठीक है। ये है, मड है, डिफरेंट लेवल्स हैं जिसके अंदर जिससे हजरत आदम की क्रिएशन के लेवल्स थे ना, उसके हिसाब से मेंशन होता है कुरान में, ठीक है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसने क्या किया कि इस स्टेटमेंट से क्या पता चलता है कि मैं उसको कैसे, मतलब वो क्या बताना चाह रहा था कि वो तो मड से बना है। इसका मतलब क्या है अगर मैं इस तरह से कहूं, वो तो मड से बना है, इससे क्या शो होता है? वो उसके दिल में क्या चीज थी? यस, वो प्राउड था। और प्राउड होने की डेफिनेशन पता है क्या है? हदीस से हमें पता चलता है कि प्राउड होना पता है क्या होता है? कि लोगों को, एक तो ये है कि ट्रूथ को रिजेक्ट करना। उसने ट्रूथ को रिजेक्ट किया था, ना कि जो अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया कि हजरत आदम जो है उनको सजदा करो, ये एक कमांड थी और उनको सुपीरियर बनाया था, तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। और साथ उसने क्या किया? उसने अपने आप को इम्पोर्टेंट समझा। उसको लगा कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ और अल्लाह ताला का हुक्म, नाउजुबिल्लाह, क्या है? अल्लाह ताला का हुक्म उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। उसको लग रहा था कि मैं तो ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, मैं तो कहूंगा मैंने करना ही नहीं सजदा। तो वो प्राउड था, और प्राउड होने की वजह से उसने स्टबन हो गया। उसने कहा मैंने तो बात नहीं मानी। क़ाला अरअयतक हाज़ल्लज़ी कररमत अलैहि लइन अखरतनी इला यौमिल क़ियामा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसने कहा कि ये जो आपने इसको देखो, जिसको आपने मुझ पे प्रेफर किया है, मतलब वो हजरत आदम के बारे में कह रहे थे, अब मैं पता है क्या करूंगा? उसने जो है ना इब्लीस, उसने अल्लाह ताला की बात तो नहीं मानी, पर साथ ही अल्लाह ताला से क्या कहा? लइन अखरतनी इला यौमिल क़ियामा, मुझे आप जरा रिस्पाइट दे दें। साथ कह रहे कि अल्लाह ताला मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, और साथ ही मुझे जरा आप मौका दे दें ताकि मैं इस आदम को और इसके जो सारे लोग इसके आगे आएंगे, ज़ुर्रियत आएंगे, इसकी सारी ऑफस्प्रिंग्स आएंगी, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दूं, उनको स्ट्रे कर दूं। मतलब साथ वो अल्लाह ताला की बात भी नहीं मानना चाहता, और साथ ही साथ वो क्या कह रहा है? अल्लाह ताला मुझे जरा चांस दे दे ताकि मैं सब लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकूं। Isn't that funny कि वो मांग भी अल्लाह ताला से रहा है और अल्लाह ताला की बात भी नहीं मानना चाहता। कभी कभी लोग ये करते हैं ना कि अल्लाह ताला से दुआएं खूब मांगते हैं, पर अल्लाह ताला की कोई बात नहीं मानते। ऐसे करते हैं ना लोग। तो हमें क्या सोचना है इस पे? हमें ये सोचना है कि हम उन लोगों में से ना बने कि जो अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे ये भी दे दें, अल्लाह ताला ये मुझे दे दें। और अल्लाह ताला कहते हैं कि आप नमाज पढ़ें, आप अच्छे तरीके से बिहेव करें, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है ना कि आप ओवर स्पेंडिंग नहीं करें, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा बिहेव करें, अल्लाह ताला के साथ शिर्क नहीं करें। तो हम वो बातें नहीं माने और हम कहें नहीं नहीं अल्लाह ताला मुझे ये भी दे दें, ये चीज नहीं भी दे दें और ये भी हो जाए। तो ये तो अजीब सा बिहेवियर है, क्योंकि शैतान ने ये चाहा था कि वो अल्लाह ताला की बात नहीं माने पर अल्लाह ताला उसकी सारी बात मान ले। ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको वो पिक्चर दिखाना चाहती हूँ जो हमने पीछे छोड़ी है। उसमें ये है कि टैक्टिक्स को कवर किया हुआ है कि वो जो है ना, उसने कहा था कि मैं इन सबको स्ट्रे करूंगा, और ये हमने पहले भी पढ़ा था। पर वो क्या कर रहा था? वो कह रहा था कि मैं अपनी आवाज से, यहाँ इन्होंने सिर्फ म्यूजिक लिखा हुआ है, पर एनी काइंड ऑफ सच थिंग्स जो कि शैतानी कामों की तरफ बुलाती हैं,
کوئی ایسی انٹرٹینمنٹ جو کہ آپ غلط کاموں کے اوپر آپ کو انکریج کرتی ہو، سب جو ہے وہ شیطانی آوازوں میں داخل ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی. جو لوگ ابھی بات نہیں کر رہے کائنڈلی وہ اپنا مائک میوٹ کر لیں تاکہ تھوڑی سی ڈسٹورشن نہ ہو، پھر وہ سب کو آواز نہیں کلیئر آتی نا. ٹھیک ہے. اچھا تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ اس بات کو، یہ ساری چیزیں اگین کیا ہے، وہ بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اگر ہم میڈیسن نہیں لیں گے تو ہم کیور ہو جائیں گے. تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، ہم یہ کرنا ہے کہ اوکے ہاں یہ ہم تو اس طرح کی چیزیں نہیں سنتے، بس ٹھیک ہے ہم تو نہیں کرتے. پر ہم نے دیکھنا ہے کہ کسی پوائنٹ پہ تو ہم کوئی ایسی چیز نہیں کر رہے، کوئی ایسی انٹرٹینمنٹ تو نہیں ہے، کوئی ایسی گیم تو نہیں ہے، یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی تو نہیں ہے جس میں ہم پھر ایسے کام کرنے شروع ہو جاتے ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یا پھر ان کے اندر ہم اتنے انوالو ہو جاتے ہوں کہ ہماری نماز بھی نہیں ہو سکتی ہو اس ٹائم پہ، ہم قرآن کو اگنور کر دیتے ہوں، ہمیں لگتا ہے یہ ہمارا فیوریٹ شو ہے، یا ہم لوگ کچھ لوگوں کی کمپنی ایسی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ساری آرمیز ہوتی ہیں شیطان کی، جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر رہی ہوتی ہیں. اور شیطان نے کہا کہ میں جو ہوں میں ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں اپنا حصہ ڈال دوں گا اور ان کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا. مال میں حصہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایسی ڈیلنگز کریں گے جو کہ سود پہ بیسڈ ہوتی ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا ہے. اور وہ اس کو آپ اس لیول تک صرف سمجھ لیں کہ وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک منی ہوتی ہے جو کہ جس کے لیے آپ ورک کرتے ہیں وہ آپ کو اچھے طریقے سے مل جاتی ہے، اور ایک منی ہوتی ہے کہ جو کہ آپ کو ایسے ملے کہ جب آپ کسی کو لون کرائیں 100 کروڑ تو آپ اس سے کہیں کہ مجھے 200 واپس کرنا. تو یہ اچھی بات ہے؟ نہیں. اور پتہ ہے اس سے سب سے بڑی امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنی گریڈی ہیں. کیونکہ پتہ ہے جو بندہ آپ سے لون مانگے گا وہ رچ ہوگا کہ پور ہوگا؟ تو آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو میں 100 دے رہا ہوں، بعد میں مجھے 200 دینا. اس کا مطلب ہے کہ آپ گریڈی بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ سیلفش اس طرح سے ہیں کہ آپ کو یہ کیئر نہیں ہے کہ یہ کتنا پور بندہ ہے، اس کو تو ابھی 100 کروڑ واپس دینا مشکل ہوگا، اب اس کو واپسی پہ میں نے کہہ دیا 200، اور اگر آپ اس ڈیٹ سے لیٹ ہوتے جائیں گے تو چلو 300 400 اس طرح ہوتے جائیں. تو یہ جو ہے یہ مومن کو اس طرح بہیو کرنا چاہیے نہیں. تو اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ایک ظلم ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو سود ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح سے اس سے بچائے. کہ اسے پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. تو ہم ڈیئر کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کریں؟ ہم dare کر سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس پہ بہت کانشیس ہونا چاہیے. جب بھی ہم کوئی چیز بائی کریں اس میں بھی دیکھیں کہ کبھی انسٹالمنٹس میں یا کچھ ہمیں کچھ ایکسٹرا نہ پے کرنا ہو، نہ ہم کسی سے ایکسٹرا ڈیمانڈ کریں. ٹھیک ہے. تو اس میں بہت کیئرفل ہونا ہے. اور جہاں تک بچوں کے اندر حصہ ڈالنے کا یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی میں آہستہ آہستہ انوائٹ کروں گا کہ وہ غلط چیزیں کریں. اور ساتھ یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ بچے جو ہیں وہ رانگ قسم کی منی کی وجہ سے ریز اپ ہوں گے تو پھر وہ رانگ طرح کی چیزیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور دوسرے مطلب یہ بھی ہے کہ اگر پیرنٹس جو ہیں وہ چیزوں کو جو رائٹ چیزیں ہیں قرآن اور سنت کے مطابق وہ نہیں فالو کریں گے تو بچے کیا فالو کریں گے؟ وہ خود سے فالو کر لیں گے قرآن اور سنت؟ وہ بچے کس کو فالو کرتے ہیں زیادہ تر؟ پیرنٹس کو. جیسے ہمیں کبھی کبھی برا لگتا ہے نا کہ اوف ماما ابھی تو میں نے ایک نماز پڑھی تھی جب ہم سردیوں میں نماز پڑھ رہے تھے، اب آپ دوسری نماز کا کہہ رہے ہیں. پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ماما خود نماز پڑھی ہے، ہمارے بابا خود نماز پڑھے تو پھر ہم خود پڑھ لیتے ہیں نا. پر اگر ہمارے ماما بابا کہیں کہ بیٹا آپ خود نماز پڑھو پر مجھے کوئی بات نہیں میں بھی نہیں پڑھ سکتی، تو آپ جو ہیں آپ پڑھیں گے کچھ دن تو کر لیں گے، اس کے بعد پھر آپ کہیں گے ماما خود تو پڑھتے نہیں ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ پڑھو. ایسے ہوتا ہے نا. اگر آپ کو اگر آپ کسی کو وہ ایڈوائس دیں جو آپ خود ایکٹ اپون نہیں کرتے تو پھر دوسرا بندہ کبھی بھی اس ایڈوائس کو نہیں لے گا. اسے کہا اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے ایڈوائس تو پھر آپ خود ہی کر لیتے ہے نا. اچھا اب جو بڑی انٹرسٹنگ چیز نیچے بنی ہوئی ہے نا وہ بڑی مجھے اچھی لگتی ہے. وہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ کیا بنا ہوا ہے؟ ہارٹ. یس. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ڈائریکٹلی وہ آپ کے ہارٹ کے اوپر اثر کرتا ہے. ٹھیک ہے.
پر جو ایک طرح سے وہ کیا ہے, شفا ہے, وہ ایک کیور ہے, وہ ایک میڈیسن ہے. پر جو میوزک ہے یا اس طرح کی انٹرٹینمنٹ ہے جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اس کے اوپر ہم نہیں جا رہے کہ وہ حرام ہے یا نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر کچھ ڈفرینٹ فک رولنگز ہیں. پر وہ ٹائم ویسٹ تو کرتی ہے نا ڈیفینیٹلی. اور کیا کرتی ہے کہ جو لوگ کانسٹنٹلی یہ چیزیں کرتے رہتے ہیں نا, پھر ان کو قرآن سویٹ نہیں لگتا. یہ نہیں ہے کہ قرآن کے اندر سویٹنس نہیں ہے, ان کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہارٹ کا ٹیسٹ چینج ہو جائے, نہیں. تو اس لیے ہمیں کانسٹنٹلی اس پہ ورک کرنا چاہیے کہ اگر ہم لوگ جیسے کوئی یوٹیوب ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اس کے شروع میں کچھ بہت ساری ایسی چیز آ رہی ہے, تو آئی کین سے کہ وہ کافی جگہ ہم اوائڈ نہیں کر سکتے, اس کو فارورڈ کر لیں, اس کو اسکپ کر لیں. کیونکہ کیا ہوگا کہ اگر ہم اس طرح کی چیزیں سنتے رہیں گے نا, تو پھر کیا ہوگا, ہمارے ہارٹ کا ٹیسٹ چینج ہو جائے گا. اور پھر وہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس سے ہمیں سب سے زیادہ سویٹ فیل ہونا چاہیے, اس میں ہمیں مزہ نہیں آئے گا. تو پھر کتنی بری بات ہوگی نا, ہے نا. وہ جو ہماری میڈیسن ہے, اس ہمیں میڈیسن اچھی نہیں لگے گی, اور جو دوسری چیزیں اس سے ہم لوگ جو ہیں اپنے ہارٹ کو کرپٹ کر لیں گے. تو اس والی سلائیڈ کو آپ نے اسپیشلی اپنے ذہن میں لانا ہے جب آپ کا کوئی فرینڈ یا پھر آپ خود بھی سوچے کہ تھوڑا سا میں یہ کر لیتا ہوں, کوئی بات نہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, میں آپ لوگ چھوٹے ہیں بٹ اسٹل میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کو یہ بات بتاؤں کہ جب کبھی ہم کوئی چیز غلط کر رہے ہو نا, تھوڑی سی دیر کے لیے بھی کسی کو غصہ کر رہے ہوں یا کوئی چیز ایسی دیکھ رہے ہوں جو کہ ہمیں دیکھنی نہیں چاہیے. دیکھیں ہمارے ابھی ہم نے پڑھا تھا نا, ہماری کانوں کے بارے میں, ہم نے کانوں سے کیا سنا, ہم نے آنکھوں سے کیا دیکھا, ہمارے دل میں ہمیں کیا فیلنگ آئی, ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں سوال ہوگا. تو یہ کافی سکیری بات ہے نا. پر اس بندے کے لیے تو سکیری نہیں ہے جو کہ غلط باتیں نہیں سنتا ہو, جو غلط چیزیں نہیں دیکھتا ہو, جو غلط باتیں اپنے دل میں نہیں لاتا ہو, اس کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. پر جو بندہ کبھی کبھی لے کر آتا ہو, اس کو کیا کرنا چاہیے, اس کو اپنے آپ کو زیادہ فوکس کرنا ہو کہ میں نے ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو ہم نے اگین اپنے لیے سوچنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اپنے لیے. ٹھیک ہے. اب بڑی امپورٹنٹ بات آ رہی ہے جو کہ مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے. اس سے ریلیٹڈ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو شیئر بھی کروں گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تھوڑا سا بڑا کر لوں گا, مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ہر چیز جو کہ زمین اور آسمان میں ہے اور اس کے درمیان میں ہے, وہ کیا کرتی ہے, تسبیح کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی. پر آپ جو ہیں اس کی بات جو ہے, یفقہون کا مطلب ہے ان کی تسبیح آپ نہیں سمجھ سکتے. جیسے کہ اب ہر چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا, جو راکس ہیں, جو ٹریز ہیں, جو لیوز ہیں, جو برڈز ہیں, جو ماؤنٹنز ہیں, وہ سب جو ہیں وہ تسبیح کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہیں. پر ہم نہیں ان کی بات سمجھ سکتے. اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ حلیم کا مطلب ہوتا ہے فوربیئرنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی ذات جو کہ برداشت کرتی ہے, برداشت کرنے والی ہے, اور غفورہ بہت زیادہ فرگیو کرنے والی ہے. اس سے ریلیٹڈ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک دفعہ جو ہے اس کی تھوڑی سی اس سے ریلیٹڈ چیز, ایک منٹ, سنیا وانٹس ٹو بی ان دا روم, اس کو میں لیٹ ان کر دوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سانیہ ویلکم ٹو دا کلاس. جی ایک دفعہ وہ کھانا کھا رہے تھے تو وہ جو مارسلز آف فوڈ تھے نا, انہوں نے بھی تسبیح کی. کین یو بلیو دیٹ؟ اور یہ جو تسبیح ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کو سنوا دی. تو کتنی awesome بات ہے نا یہ, کہ ہر چیز تسبیح تو کر رہی ہے, پر یہ ایک میریکل ہوا تھا جو ان کے سامنے ہوا, کہ وہ کھانا جو کہ وہ اپنے منہ میں ڈالنے والے تھے, اس کھانے نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی ان کے سامنے. تو یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ تھا جو کہ ایک معجزہ تھا, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ظاہر ہوا تھا. اور کسی کو وہ والا واقعہ یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک
ट्री थी वो रोने शुरू हो गई थी? किसी को पता है उस वाक्य के बारे में? नो नहीं। अच्छा, आपको पता है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो खुतबा देते थे ना, तो वो मिंबर पे खड़े होते थे। आप लोगों ने देखा है मिंबर क्या होता है, जिसपे वो जो खतीब होते हैं, जो फ्राइडे का या ईद का सरमन देते हैं, वो लकड़ी की जो एक रोस्ट्रम सा सामने पड़ा होता तो है। सबसे आगे खड़े होकर नमाज पढ़ो। यस हाँ जी। तो जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शुरू में ऐसी कोई चीज नहीं थी ना, तो वो एक ट्री स्टंप था, उसके ऊपर ना टेक लगा के वो खुतबा देते थे। तो क्या हुआ कि एक अंसारी औरत थी मदीना की, उसने कहा कि मेरे पास एक स्लेव है, वो बहुत अच्छी चीजें बनाता है, कारपेंटर है, तो इसका करते हैं कि वो ना आपके लिए बहुत अच्छा सा मेंबर बना दे। अब वो बना दिया, तो क्या हुआ कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पे खड़े होके खुतबा देने लगे, तो सारे सहाबियों को एक आवाज आई किसी छोटे बच्चे के रोने की तरह की। तो पता है क्या था? वो स्टंप ऑफ ट्री रो रहा था, और वो रो रहा था कि, और वो बहुत ज्यादा रो रहा था। तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए, और जैसे छोटे बच्चे को ऐसे कडल नहीं करते प्यार करने के लिए, उस तरह किया, क्योंकि वो मिस कर रहा था कि ये जो अल्लाह ताला के बारे में इतनी अच्छी बातें, मैं भी उसमें शामिल होता था, और मैं उसमें एक जरिया बना हुआ था कि मैं मेंबर के तौर पे होता था, तो अब मुझसे वो ऑनर छिन गया है। तो फिर उसको जो है वो कटवा के उसके अंदर डलवा दिया गया, ताकि वो उस चीज का पार्ट बने। कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि वो ही वांटेड टू बी, दैट स्टंप वांटेड टू बी पार्ट ऑफ गुड थिंग्स। तो हमें तो लगता है ना कि ये जो दरख्त हैं और ये चीजें जो हैं, ये तो हम जैसे साइंस में पढ़ते हैं नॉन लिविंग थिंग्स हैं, पर बनाया इनको किसने है? इनको किसने बनाया है? कि जो माउंटेन्स हैं, जो रॉक्स हैं, सबको किसने बनाया? अल्लाह ताला ने बनाया। वो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं। तो अब हमें खुद सोचना है कि हम कितनी तस्बीह बयान करते हैं अल्लाह ताला की, कितनी तस्बीह बयान करते हैं? कोशिश करते हैं आप लोग? जी। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे बताएगी ईमान। ईमान, आपको याद है वो वाली हदीस जो हमने बताया था कि जब हम तस्बीह करते हैं तो क्या होता है? वो वर्ड्स जो हैं सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा, वो कहाँ जाते हैं? अल्लाह ताला के पास, फिर वो आपके नाम बताते हैं। यस। और मुझे बताएगी मनीहा कि वो किस चीज के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं? अल्लाह ताला के अर्श के। अल्लाह ताला के अर्श के नजदीक। और आपको पता है अल्लाह ताला का अर्श जो है वो सबसे ऊंचा है, तो वो आपके कलिमात जो आपके मुंह से निकलते हैं वो अर्श तक पहुंच जाते हैं, और अब जाके आपको मेंशन करते हैं। तो आप चाहते हैं, उस हदीस का अगला पार्ट ये है ना कि आप चाहते हैं कि आप कॉन्स्टेंटली मेंशन होते रहे अल्लाह ताला के सामने, आप चाहते हैं आप लोग? यस तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जो भी हम कहें, तो चलो अब हम मिलके कहते हैं, हम दिल से सारी चीजें कहेंगे। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला आप पाक हैं। आप भी कहें सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, दिल से फील करके अल्लाह ताला आपका शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी ही तारीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह ताला सब चीजों से बड़ा है, सबसे। जो सारी मेरी परेशानियां हैं उनसे, या जो सारी चीजें जिनसे मैं बहुत अमेज हो जाती हूँ, उन सब चीजों से, और जिन चीजों में मैं कॉट अप हो जाती हूँ, उन सब से ज्यादा बड़ा है। आपको पता है जब हम अल्लाहु अकबर कहते हैं नमाज के शुरू में, तो हम अपने आप को रिमाइंड करा रहे होते हैं कि अब ये हमारी प्रेयर और अल्लाह ताला से मुलाकात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें जो हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बड़ी नहीं है। क्या चीज बड़ी है? अल्लाह ताला से मुलाकात। इसलिए हम कहते हैं अल्लाहु अकबर। ठीक है? अच्छा, ओके, अब हम जो है एक और मिरेकल की बात करेंगे, और उसके लिए मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हुई है कि मोहम्मद ने आज जो सूरत तिलावत की थी ना, वो कौन सी सूरत थी मोहम्मद? आपने आज कौन सी सूरत तिलावत की थी? किसी को याद है मोहम्मद ने क्या तिलावत किया था आज? ये सूरे मसद। अच्छा, अब पता क्या हुआ कि जब सूरे मसद जो है
وہ ہوئی ریویل ہوئی, اور اس کو ہم یہ کہتے ہیں نا سورہ تبت بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے سورہ لہب بھی کہتے ہیں. تو یہ ساری سورت جو ہے وہ کس کے بارے میں ہے؟ ایک کپل کے بارے میں تھی. کون سے؟ ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل. وہ جو تھے وہ بہت زیادہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ تھے. اب جب ان کے لیے یہ ریویل ہوگی نا سورت, اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ٹوٹ جائیں اس کے ہاتھ اور وہ ہیل فائر میں ہوگا. یہ مطلب ہے نا ساری سورت کا, ہے نا. یس. تو پتہ کیا ہوا, وہ ہاتھ میں ایک چیز لے کر آ گئی جمیل کہ یہ لے کے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لوں گی, ٹھیک ہے. وہ لڑنے کے لیے آ گئی. تو کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ کہہ رہی تھی کہاں ہے آپ کا دوست, میں اس کو ایسے کر دوں گی ویسے کر دوں گی. تو حضرت ابو بکر جو ہے وہ حیران ہو گئے, کیونکہ وہ پریشان ہو رہے تھے کہ کہیں وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ دے. پر انہوں نے کہا یہ آپ کو دیکھ لے گی, تو انہوں نے کہا یہ وہ مجھے نہیں دیکھ پائے گی. تو یہ ایک الگ میریکل ہوا, کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عورت سے اسکرین کر دیا. تو وہ بیٹھی ہوئی تھی اور کہنے لگی حضرت ابو بکر کو کہ کہاں ہے آپ کا دوست, اس کو میں ایسے کروں گی. اور وہ ان کو نظر ہی نہیں آ رہے تھے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے, حضرت ابو بکر کو نظر آ رہے تھے اور ان کو نظر نہیں آ رہے تھے, ٹھیک ہے. تو قرآن کی یہ جو آیت ہے نا, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا, کہ اللہ تعالیٰ ایک حجاب بنا دیتے ان لوگوں کے درمیان میں جو لوگ ایمان لاتے نہیں ہیں, اگر آپ جو ہیں وہ قرآن پڑھ لیں. تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے قرآن پڑھا اور وہ اس کی شر سے محفوظ ہو گئے, ٹھیک ہے. اور ویسے بھی ہم کون سی سورت پڑھتے ہیں تو پھر ہم پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں, جب ہم باہر جاتے ہیں تب بھی, رات کے وقت بھی. ہم کون سی آیت پڑھتے ہیں؟ اسپیشل آیت جو ہے سورہ فلق, کرسی. یس, آیت الکرسی. یس. ہمیں ویسے پروٹیکشن کے لیے جو ہے وہ کل بھی پڑھنے چاہیے, سورہ فلق اور سورہ ناس بھی پڑھنے چاہیے. پر جو آیت اسپیشلی ہم پڑھتے ہیں, فرشتہ آ جاتا ہے ہماری حفاظت کے لیے, وہ کیا ہوتا ہے؟ آیت الکرسی. اچھا, اب ہم لوگ کنسیڈرنگ دا ٹائم آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم یہ کمپلیٹ کر سکیں گے. اب ہمارا تھوڑا سا جو ڈسکشن ہے وہ ہے کس چیز کے بارے میں؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے کون سا منتھ آنے لگا ہے؟ اوکے جی. Messenger of Allah said, اچھا یہ کون ریڈ کرنا چاہے گا؟ جو پاکستان سے بچے ہیں ان میں سے کوئی ریڈ کرنا چاہتا ہے اس کو؟ ارحم, آپ ارحم would you like to read? آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں؟ The messenger of Allah said, there are no days during which the righteous actions is so pleasing to Allah than these days. Example, the first 10 days of the Dhul-Hijjah. بارک اللہ فیک. آپ کو پتہ ہے جو ذی الحجہ کے فرسٹ 10 ڈیز ہوتے ہیں ان کی اسپیشل امپورٹنس ہیں, وہ بہت ہی زیادہ. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ سب سے بہترین دن ہے اور سب سے زیادہ پسندیدہ دن ہے, اور ان کے اندر جو آپ کام کرتے ہیں ان کا بہت اچھا زیادہ ریوارڈ ملتا ہے آپ کو. تو ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے اس میں گیون ہے, آپ جو بھی بولنا چاہے وہ بتا سکتے ہیں, ایک ایک بتائیں. قرآن پڑھیں زیادہ, read Quran, praying, fasting, صدقہ, تکبیر. ویری گڈ. چلے اچھا, یس. اب ہم لوگ جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی نیا منتھ آتا ہے, ناٹ اونلی ذی الحجہ, جو بھی منتھ آتا ہے تو اس کے شروع میں آپ کو پتہ ہے نا کہ جب اگلے دن فرسٹ ڈے ہوتا ہے تو اس کی رات جو ہوتی ہے اس پہ اس کا مون نظر آ جاتا ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے نا, جب ہم لوگوں کا 30th روزہ ہوتا ہے یا 29th روزہ ہوتا ہے, پھر ہم مون دیکھتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں او شوال کا چاند نظر آ گیا, تو پھر کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگلے دن فرسٹ شوال ہوگی. ایسا ہوتا ہے نا؟ یس. تو اب ہم لوگوں نے اپنے کیلنڈر سے دیکھ لینا ہے کہ کس دن ایسا ہوگا,
اور اگلے دن جب فرسٹ ہوگی تو ہم نے رات کو کیا کرنا ہے, اب آپ سب لوگ جو ہیں آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے کہ اس دعا کو ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں, ایک دو دفعہ, اور پھر کیا کریں گے کہ آپ لوگ اس دعا کو اپنے پاس لکھ لیں گے. ضروری نہیں آپ ہمیں شیئر کریں, پر اگر آپ اچھا سے ریمائنڈر بنا کے اپنے فریج پہ لگا لیں گے نا, اور پھر آپ کیا کریں گے, سب کو بتائیں گے کہ اچھا اب نیکسٹ ڈے ہے نا, تو ہم سب لوگ, اگر آپ کو چاند نظر نہ بھی آئے تو آپ اس کو دعا کو پڑھ لیں, تو کیا ہوگا کہ آپ سب لوگوں نے یہ دعا مانگیں گے, اور ریوارڈ کس کو ملے گا, آپ سب لوگوں کا پڑھنے کا ریوارڈ کس کو ملے گا ساتھ ساتھ, آپ کو. یس. تو اس لیے ہمیں ہمیشہ سے یہ ٹرائی کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. چلیے اب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. اللہم اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان علينا بالأمن والایمان والسلامة والاسلام والسلامة والاسلام والتوفیق لما والتوفيق لما تحب وترضى تحب وترضى ربنا وربنا وربك الله. وربك الله. اچھا, اب کوئی بچہ کرانا چاہتا ہے ہمیں ایک دفعہ؟ میں فاطمہ, you want to do it? چلیں جی میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں. جی. اللہم اہلہ اللهم علینا بالامن 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 والإيمان والایمان والسلامة والإسلام والسلامة والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله ربنا وربك الله. بارک اللہ فیک. اچھا, اب کوئی اور بچہ بھی کرنا چاہتا ہے اس کو؟ ایک منٹ میں چیک کر لوں, مجھے آج جو ہیں وہ نظر نہیں آئے حاجرہ وغیرہ, حاجرہ عبداللہ. یہ بھی وہ نہیں آئے, مجھے بھی نہیں لگا. ہاں جی, چلیں جی. میں چاہ رہی تھی کون بچہ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں؟ سچ میمونہ, اگر آپ دیکھیں کسی بچے کو نا تو پلیز اس کا نام وہ کر دیں. میں اس کو صرف بڑا کرتی ہوں کیونکہ بار بار میں سوئچ بیک کرتی ہوں نا تو. وہ ماما منیحہ کہہ رہی ہے. جی منیحہ پلیز آپ پڑھائیں, میں اس کو تھوڑا سا بڑا کرتی ہوں نا آپ کے لیے. I don't know کہ یہ کیوں نہیں مجھ سے اتنا اچھا بڑا ہو رہا. جی اب ہاں جی. اللہم اہلہ اللہم اہلہ علینا بالامن علینا بالامن والایمان والایمان والسلامة والاسلام والسلامة والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربك الله ربنا وربك اللہ. جی, پاکستان والی فاطمہ تو زہرا, آپ پلیز اس کا ترجمہ کریں گی؟ O Allah, make the new moon rise on us with blessings, faith, safety, and Islam, and in agreement with all that you love and pleases you. O moon, your Rabb and mine is Allah. بارک اللہ فیک. چلیں جی, دیکھیں اتنی خوبصورت دعا ہے جس کے اندر ہم لوگوں نے کیا دعا کی ہے کہ اے اللہ, ہم مانگ کس سے رہے ہیں؟ اس کے اندر ہم چاند کو تو دیکھ رہے ہیں, پر ہم مانگ کس سے رہے ہیں؟ دعا اللہ تعالیٰ سے. اللہم کا مطلب ہوتا ہے او اللہ, ٹھیک ہے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چاند
رائز ہوا ہے مطلب یہ چاند جو ہے ایک نیا مون فیز سٹارٹ ہوا ہے, مطلب کہ سٹارٹ آف دا منتھ ہے. تو ہمیں کیا کیا چیزوں کی ہم نے دعا کی ہے؟ بالامنی بلیسنگز, والایمان ایمان کی, والسلامتی سلامتی, اور والاسلام اسلام کے ساتھ. اور ساتھ ہم نے کیا چیز دعا کی جو بہت ہی خوبصورت ہے؟ والتوفیق, ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اور ہمیں اس ساری چیز کے ساتھ وہ اس کے مطابق دے جو کہ آپ کو پسند ہے اور جس سے آپ راضی ہو جائیں. تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے نا. اور ساتھ ہم چاند کو کیا کہہ رہے ہیں؟ او مون ربنا و ربک اللہ, کہ ہم مون کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا رب اور میرا رب ایک ہی ہے. مطلب ہم اس سے تو نہیں مانگ رہے, ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے, جو کہ چاند کا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ لوگ جو ہے نا وہ اپنے اپنے گھروں میں کیا کریں گے کہ اس دعا کو شیئر کریں گے اور سب سے پڑھوائیں گے. اچھا, اب جو ہے وہ کیا ہے کہ ریس جو ہے وہ بگن ہونے والی ہے, کیونکہ اگر وہ بیسٹ ڈیز ہیں تو ہمیں کیا چیز کرنی ہے؟ فاستبقوا الخیرات. بارک اللہ. کیا کرنا ہے انگلش میں کوئی بتائے بچہ مجھے؟ So race to good. To race to Yes. all that is good. یس, فاستبقوا الخیرات جو ہے اس کے اندر ریس بھی آتا ہے, پر جب آپ نے جیسے ہم کہتے ہیں نا فاستبقوا کے اندر یہ فارم بھی ہے نا کہ آپ کو پتا ہے ریس جو ہوتی ہے, اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھاگنا شروع کریں تو یہ ریس ہوتی ہے, یہ ریس ہو سکتی ہے نہیں. ریس میں کیا ہوتا ہے؟ 2-3 لوگ بھاگتے ہیں, پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ کمپیٹ کرتے ہیں, کون آگے جا رہا ہے کون پیچھے جا رہا ہے, ایسے ہوتا ہے نا. جی ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ نیکیاں اکٹھی کرنی ہے کیونکہ ہم نے فرسٹ آنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان 10 days کو یوٹیلائز کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنا ہے. ثانیہ آپ ریڈ کریں گی یہ جو ذکر ہے اللہ اکبر والا؟ ثانیہ آپ ریڈ. جی ٹھیک ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. جی, دوسرا ذکر ایمان آپ پڑھیں گی؟ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. بارک اللہ, ویری گڈ. تو اب آپ لوگوں نے دوسری ڈیوٹی آپ لوگوں کی یہ ہے کہ آپ نے سارے ڈیز میں کیا کرنا ہے, یہ پارٹ مجھے ابراہیم نے پڑھ کے بتایا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ریمائنڈ کیا کرنا ہے؟ Remind everyone at your house and get your reward multiplied. تو آپ سب لوگ یہ کریں گے؟ Yes. ایوری ڈے آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں, اور آپ کچھ ذکر ریمائنڈرز لگا سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اور ہم بہت ساری جو چیزیں کر سکتے ہیں اچھے کاموں میں سے جو ہم نے پڑھا تھا وہ کیا ہے کہ اپنی پریئرز کا بہت زیادہ خیال رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان پہ فوکس کر سکتے ہیں کہ ہماری پریئرز بہت اچھی ہوں, اور ہم فاسٹنگ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ٹائم ہم تھوڑا سا بات کریں گے اس چیز کے بارے میں کہ کون سا روزہ جو ہے وہ اسپیشل روزہ ہے. 9 ذی الحجہ کا روزہ جو ہے وہ بہت اسپیشل ہوتا ہے. آپ لوگ اگر روزہ نہ رکھ سکیں تو کیا کر سکتے ہیں, یہ بتائیں گے آپ محمد؟ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, آپ چھوٹے ہیں, تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ گڈ ڈیڈ کر سکتے ہیں. یس, گڈ ڈیڈس کر سکتے ہیں. پر میں چاہتی ہوں کہ محمد یہ بتائیں کہ if you cannot fast, how can you earn the reward? صدقہ. Yes, but you can do this thing کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کسی کے لیے افطاری بناتا ہے یا کسی کو سحری دیتا ہے, کسی کے ساتھ افطار یا سحر شیئر کرتا ہے, اس کو بھی اتنا ہی ریوارڈ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ دوسروں کو کھانا کھلا دیتے ہیں, افطاری کرا دیتے ہیں. تو ہم لوگ جو ہے یہ نہیں سوچیں کہ ہم تو اب بہت چھوٹے ہیں تو ہم نہیں کر سکتے, یا جو لوگ بہت بڑے ہو گئے وہ کہتے ہیں اب ہم بیمار ہیں ہم نہیں کر سکتے. ہماری ریس ہے نا, تو ریس میں تو آپ نے زیادہ سے زیادہ گڈ ڈیڈس کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اپنی پریئر کے بارے میں ہمیں کیا کرنا ہے, جو ہم نے چیزیں سیکھی ہیں کہ اپنی پریئر کو اچھا بنانا ہے. اور کیا ہے, صدقات پہ تو بات ہو گئی, ویری گڈ. اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا پڑھنا چاہیے؟ قرآن پاک پڑھنا چاہیے. یہ کیا نظر آ رہا ہے مجھے؟ ابھی تک جو بچہ نہیں بولا ان میں سے کوئی بول سکتا ہے خود سے, یہ کیا ہے؟
बकेट ये बकेट है, इसके अंदर मैं बहुत सारा पानी जमा कर सकती हूँ? नहीं तो क्या प्रॉब्लम है इस बकेट के अंदर? लीक कर रहा है। ओहो, आप लोगों को इसके बारे में पता है कि लीकिंग बकेट जो होती है वो हमारे अमाल के हिसाब से क्या होती है, हमारे एक्शंस के हिसाब से क्या होती है? नहीं कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि हम कह रहे हैं हमने बहुत ज्यादा कुरान पढ़ना है, हमने बहुत ज्यादा तस्बीह करनी है, हमने बहुत ज्यादा सदका देना है, पर हम अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा हार्श होते हैं, जो हमने पढ़ा था ना अभी, बहुत ज्यादा मिसबिहेव करते हैं, तो वो क्या होता है, इट्स लाइक अ लीकी बकेट। आपने उस बकेट के अंदर कुरान भी बहुत सारा डाला, बहुत सारा जिक्र भी डाला, पर क्योंकि आपने बैड डीड्स कर रहे थे, उसने आपकी बकेट के अंदर होल कर दिया। तो फिर क्या होगा, आपकी गुड डीड्स आगे जाएंगी? नहीं नहीं। और कोई मुझे बता सकते हैं कौन सी ऐसी चीजें होती है जो कि लीकी बकेट की तरह हो सकती हैं, कोई बैड डीड जो जिसकी वजह से काम सारा खराब हो सकता है? क्योंकि आप शेयर करेंगे तो उससे ये होगा कि हम उनको अवॉइड करेंगे ना उन चीजों को। चलो हमने ये कि हमने अच्छी बातें करनी है, किसी से लड़ाइयां भी नहीं करनी। ओके, और गुस्सा नहीं करना, वेरी गुड। और एनीवन? किसी के ज़हन में नहीं आ रहा? गंदे काम आपको अच्छा से अपने सदका से रिलेट बताएं कि अगर आपने किसी को बहुत सारा सदका दिया। यस, बैक बाइटिंग, वेरी गुड। सेल्फिश नहीं होना। सेल्फिश नहीं होना। पर सनिया मुझे बताएं कि जैसे अगर मैंने बहुत सारा किसी को सदका दिया, पर मैंने उस सदका को कैसे वेस्ट कर दूंगी, कैसे मेरी वो लीकी बकेट बन जाएगी? वही सदका मैंने दिया तो आप जब सदका दे रहे होंगे तो क्या आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं इब्राहिम? जब आप सदका दे रहे होंगे अगर आप सिर्फ ये थिंक करेंगे कि मैं जैसे बहुत अच्छा हूँ, मैं सदका दे रहा हूँ, एग्जैक्टली, अच्छा करेंगे। यस, वेरी गुड। और जो मनीहा ने पॉइंट दिया था कि आप दूसरे बंदे को ऐसा फील कराएं कि ओ मैं तो इतना नाइस हूँ इसलिए मैं करूँ, उस बंदे को भी फील कराएं, और या फिर बाद में उसको थोड़ा सा ह्यूमिलेट करें कि तो मैंने दिया था और तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे हो, यू नो। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं? ये लीकी बकेट में आती हैं। तो नोबडी वांट्स कि वो इतनी प्रेशियस सारी गुड डीड्स एक लीकी बकेट में इकट्ठी करे, है ना? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उन होल्स को स्टॉप करना है, ताकि हमारा सारा रिवॉर्ड जो है वो हमें पूरा का पूरा मिल जाए। तो आप लोग कोशिश करेंगे इस चीज पे काम करने की? यस चलिए जी, ओके। अब हम लोग जो है वो हमारी लास्ट स्लाइड है, वो ये है कि अगर जो लोगों ने वो करना होता है, कुर्बानी करनी होती है, उनके लिए जरूरी है कि वो अपने नेल्स और अपनी हेयर जो है वो ट्रिम ना करें जब चांद नजर आ जाता है उसके बाद से, जब तक वो कि वो अपने नेल्स और अपने हेयर को ट्रिम ना करें जब तक कि वो कुर्बानी ना कर लें। ठीक है, तो अब कुर्बानी से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, पर आज के लिए सिर्फ इतना काफी है कि हम लोगों ने गुड डीड्स के अंदर रेस करना है और लीकी बकेट को स्टॉप करना है, और क्या करना है, किस चीज का रिमाइंड कराना है सबको? तकबीरात का एवरी डे। और स्टार्ट ऑफ द मंथ पे क्या रिमाइंड कराना है? दुआ। तो इसके लिए आप लोग अच्छे अच्छे नाइस रिमाइंडर्स बना लें, और जब आप लोग वो रिमाइंडर्स बना लेंगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं हमारे साथ अगर आप चाहें, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि घर वालों को जरूर रिमाइंड कराएं। और ये भी हो सकता है कि आपने नाइस सा रिमाइंडर बना लिया ना, तो फिर आप अपने कजिन्स को भेज सकते हैं कि देखो ये मैंने रिमाइंडर बनाया है, तो वो भी इस तरह की चीज बना लें और वो भी अपने फ्रिज पे बना लें। तो इस तरह क्या होगा, आपको भी और भी रिवॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है, चलें जी, लेट्स एंड आवर क्लास। और मैं चाहती हूँ कि ज़ैनब या मरियम वो हमें ये दुआ पढ़ाएं, अल्लाहुम्मा सब्बितनी वाली। इससे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वो अगेन मेरे ख्याल से ये टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, मैंने सोचा था कि हम होस्ट कर लें, आप लोग 10 मिनट्स ले सकते हैं कि हम लोग वो होस्ट कर लें हमारा कहूट, पर उसके लिए आपको डिवाइस दूसरी चाहिए होगी, ये आपको पता है ना कि जब हम होस्ट करते हैं देन आप इस पे रहेंगे, आपको इस पे क्वेश्चंस नजर आएंगे और उस पे से आप टिक करेंगे। तो जो लोग ये कर सकते हैं मुझे बताएं, वरना फिर मैं ऐसा करूंगी उसको चैलेंज के तौर पे शेयर करूंगी, क्योंकि 6 लोग थे जिन्होंने कहा था क्लास।
پلیز ریز یور ہینڈز جو کہ چاہ رہے کہ کلاس کے اندر وہ دوسری ڈیوائس پہ لاگ ان ہو کے کہوٹ کر سکتے ہیں. چلیں جی, پھر اس کا مطلب ہے کہ میں اس کو کرتی ہوں کیونکہ میں نے اس وجہ سے ہی پھر نہیں کیا تھا. چلیں جی, لیٹس اسٹارٹ دین. ابراہیم اور منیحہ دونوں ہی کر لیں گے. چلیں ٹھیک ہے, اس طرح سے صحیح ہے انشاءاللہ. فاطمہ آپ کو نا بابا نے کھول کے دینا ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے؟ اس پہ جا کے آپ کو ہوٹٹ کھولے, میں پھر آپ لوگوں کو بتاتی ہوں, ٹھیک ہے؟ آپ سب لوگوں کو پن پتہ چل جائے گی ابھی. چلیں جی, پلے پہ جا کے ہوسٹ لائیو. آپ لوگ ہوٹٹ کھول سکتے ہیں, میں آپ لوگوں کو گیم پن بتاتی ہوں. انباکس کریں گے آپ آئیں گے. جی پن جو ہے 472500. I don't know how to turn off this annoying behavior. Ji, Maniha is here. Okay. Sonia is here. Sania is here. Okay. Ibrahim. چلیے جی منیہا. اوکے آئی ایم کول جو ہے نام کیا ہے پھر اس کا وہ بھی اوکے آئی ایم کول ہی آئے گا رزلٹ. یہ محمد نے غلطی سے لکھ دی. پھر آپ کا کول رزلٹ آ جائے گا محمد. نک نیم ڈالیں اور آپ ساتھ والے کمرے میں جائیں کیونکہ پھر وہ آواز خراب ہوتی ہے. فاطمہ آپ لوگوں کو میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی ہاں, بیکاز میں چاہ رہی ہوں کہ میں بیک گراؤنڈ اس کے میوزک تھوڑا سا ٹرن آف کر دوں, پر وہ اس سے میں جب براؤزر میں چینج کرتی ہوں میں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کو میری آواز کم ہو جائے کیونکہ اٹس کوائٹ اریٹیٹنگ. I'll try to figure it out کہ کیسے اس کو بالکل میوٹ کر سکتے ہیں. چلیں جی, ہمارے پاس ایمان, فاطمہ, ابراہیم, منیحہ, محمد اور یہ جو سنیا ہے, سنیا آ گئی ہے. اور بچوں نے بھی ہاتھ ریز کیے تھے, وہ نہیں آ پائے, کوئی مسئلہ ہے؟ وہ آ جائیں تو پھر ہم ماما جو ہے وہ منیحہ کے ساتھ ہے. چلیں انشاءاللہ. اور ماما جو ہے نا ایمان جو ہے, ایمان آپ بھی اپنی تھوڑی سی ہیلپ ماما سے لے سکتے ہیں, سنیا آپ بھی لے سکتی ہیں, پر امپورٹنٹ بات یہ کہ اتنی ہیلپ نہیں لینی کہ وہ, کیونکہ جو آنسرز ہے نا اس سے آپ کو خود ہی ریکال ہو جانا چاہیے اگر آپ نے اچھے طریقے سے پڑھا ہے نا اس چیز کو. اوکے چلیں جی, میرے خیال سے اور جو بچے جنہوں نے آنا ہے وہ آ گئے سارے. سسٹر میمونہ دیکھ لیں ایک دفعہ کہ یہ ان 6 بچوں کے علاوہ اور کوئی تو نہیں تھا, تاکہ پھر ہم سٹارٹ کر لیں. آپ دیکھ سکتی ہیں نا کہ وہ کہ جن کے ہینڈ ریز ہوئے تھے. حفصہ ابھی ویسے تو ہیں کلاس میں, پتہ نہیں وہ ان کو آپ بتا دیں نا کہوٹ کی پن جو ہے یہ نظر آ رہی ہے ان کو 472500. انہیں kahoot.it پہ جانا ہے, kahoot.com پہ نہیں جانا, kahoot.it پہ جانا ہے, تو پھر ہی وہ گیم پن کیا اسکرین پہ لکھا ہوا آ جائے گا, گیم پن انٹر کر دیں. حفصہ آپ کوئی رسپانس دیں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے. کیونکہ اگر جو بچے جو ہے نا جو نہیں کر پا رہے ان کو میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ بیٹا اگر آپ لوگ نہیں کر پا رہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف آپ کو نا پھر کلاس سے ایگزٹ ہونا پڑے گا, کیونکہ پھر میں آپ کو یہ کوئز الگ سے بھیج دوں گی, آپ اپنی اسکرین پہ خود سے کر سکو گے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پر اگر ابھی آپ اگر کلاس میں ہوگے نا تو کوسچن سارے آپ کو پتہ چل جائیں گے, تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا, پھر مزہ نہیں آئے گا آپ کو.
جی حفصہ کی وہ اس کے پاس ایپ نہیں ہے، وہ کہتی ہے میں نہیں ابھی کر سکتی. ایپ کے بغیر بھی ہوتا ہے، آپ نے صرف براؤزر میں ڈالنا ہے. فاطمہ نے بھی بغیر ایپ کے کیا ہے. اٹس جسٹ kahoot.it کروم میں کھولنا ہے. یا بس کہوٹ لکھ کے بس اس کو پلے کے اوپر جانا ہے. ہاں جی، آپ نے kahoot.it لکھنا ہے اور جب آپ اس پہ جائیں گے تو kahoot.it کے ساتھ نا کام کے ساتھ وہ نہیں آئے گا، اٹ کے ساتھ پھر وہ گیم لکھا ہوا آئے گا کہ گیم پن انٹر کریں. جی میرے خیال سے لیٹس اسٹارٹ. ٹھیک ہے، بسم اللہ کریں ہم. ایک بچہ ابھی آیا تھا اور پھر وہ چلا گیا، وہ کون ہے؟ چلے جی بسم اللہ کرتے ہیں ہم. لیٹس اسٹارٹ. ٹھیک ہے، شیل وی اسٹارٹ؟ ریڈی ایوری بڈی؟ چلیں جی اسٹارٹ. The reward of offering salah in Masjid al-Haram is 1,000 times than ordinary salah. True or false? جی 1000 times نہیں تھا نا، یاد نہیں ہے آپ لوگوں میں سے کسی کو؟ 100,000 تھا. میں بھول گئی تھی. مسجد الحرام خانہ کعبہ ہے. جی ابراہیم is leading. Very good. چلیں جی. Another name for Surah Al-Isra is Surah Al-Fatiha, Surah Masad, Surah Furqan, Surah Bani Israel. Relatively easy ہے. بولنا نہیں ہے، بولنا نہیں کیونکہ پھر دوسروں کی ہیلپ ہو جاتی ہے. ویری گڈ. چلیں جی، یہ سورہ فرقان کس کو لگ رہا تھا؟ چلیں اوکے. محمد reading. The land referred to as blessed land is in this surah is Arabia. Oh God. جی یہ کس کو لگ رہا تھا عربیہ؟ ہم نے اس میں بات کی تھی. پیلسٹائن، مسجد اقصی کہاں ہیں؟ وہ انبیاء کی لینڈ ہے ہیں. چلیں جی اوکے. The book that guides to the most straight path is our book of deeds, Torah, Quran, book of Hadith. Barakallah, very good. Challenging. The reward of offering salah in Masjid al-Aqsa is dash times 500 times, 70 times, 700 times اور 100,000 times. غور سے سوچ سمجھ کے آنسر کرنا ہے. Oh, very good. چلیں جی. All our deeds are being recorded by 2 angels referred to as Karaman Katibin. Is it true or false? Very good. G. Each good is rewarded 10 times or up to dash or infinite. A lot of reward. Kitne times hai? 100 times, 1000 times, 10,000 times, 700 times. جلدی نہیں کرنی، صحیح آنسر زیادہ امپورٹنٹ ہے. جی 700 times ہے. ٹھیک ہے. When we do a bad deed, 2 bad deeds are recorded. یہ true ہے کہ false ہے؟ اس کا کوڈ پلیز دوبارہ ریکال کر دیں. وہ حفصہ 472500 472500. یہ بالکل باٹم پہ لکھا ہوا ہے اسکرین کے. جی ایمان آ گئی ٹاپ پہ. چلیں جی.
when we plan on doing a good deed but are unable to do it, one good deed is recorded. ये true है कि false है? चलें जी, very good, I'm so happy. चलें जी, अच्छा जी. When we plan to do a bad deed but don't do it, a dash is written for us. One good deed, one bad deed, two good deeds, nothing. कुछ भी नहीं लिखा होता हमारे लिए. Oh great, अल्हम्दुलिल्लाह इसका म्यूजिक ऑफ हो गया. आपको आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? Yes. Good. G. One good deed is written for us. Barakallah feekum. Challenge G. Dash is a special gift given by Allah on Miraj of Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasting, Hajj, Kalima or Salah. I can't answer. Very good. तो फिर आपने गिफ्ट को ऑनर भी करना होता है ना. जी. Journey from Masjid al-Haram to Al-Aqsa is called Al-Miraj. सोचकर आंसर करना है, ट्रू या फॉल्स. जी. अब कौन बताएगा टिल अक्सा कौन से उस जर्नी को क्या कहते हैं? मस्जिद अल-हराम टू अल-अक्सा क्या है वो जर्नी? अल-इसरा. मेराज तो वो थी ना जो कि अल-अक्सा से आसमानों की सैर थी, ठीक है. जो मस्जिद अल-हराम से अल-अक्सा थी वो अल-इसरा है. जी. The special ride that was brought for the Prophet sallallahu alaihi wasallam was Al-Burhan, a white horse. Number 2, Al-Badr, a brown mule. Number 3, Al-Buraq, a white mule. Number 4, Al-Aswad, a black horse. Very good. So many people remember. Alhamdulillah. Challenge. The animal was able to travel a distance in one step till the place it could jump, see, sit, or not see. Very good. G. Ibrahim is back at the top again. The two phrases beloved to dash are Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim. Ar-Rahman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, all Muslims. ये कैसे पता चला था लोगों को? ये तो हमने अभी आज क्लास में भी किया था भाई. ये जो दोनों फ्रेजेस हैं वो अल्लाह ताला को और रहमान को बिलवड हैं, ठीक है. चलें जी. अब लेट्स सी. नंबर 3 पे है मोहम्मद, देन ईमान, देन वी हैव आई गेस इब्राहिम. यस, इब्राहिम विद 3 M's. चलें जी, माशाल्लाह. और रनर अप हैं फातिमा और मोहम्मद. वेरी गुड. वेरी गुड. बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप सब लोगों ने बहुत अच्छा किया. और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को मैं एज उस तरह भी शेयर कर दूं तो आप लोग इसको फ्लैश कार्ड्स के तौर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों की क्लास में डिस्कस हुए थे. तो अगर आप अच्छे तरीके से सुनेंगे तो नेक्स्ट टाइम अच्छा क्विज करेंगे, ठीक है. यू वांट अनदर कूट नेक्स्ट टाइम और नॉट? Yes. इंशाल्लाह. चलें जी, अब हम दुआ करते हैं एंड लेट्स फिनिश आवर क्लास. मैं चाहती हूँ कि मरियम पाकिस्तान से जो हैं वो प्लीज दुआ करा दें हमें. Mariam. जी मरियम. इसको मैं मरियम के लिए खोल दूं पहले. मरियम आपने एक दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा सब्बितनी वाली.
دوسری جو ہے وہ میرا خیال سے سنیا کرائیں گی. جی ایکسکیوز میں جی جی اماما کی دوسری کلاس سٹارٹ ہو گئی ہے تو وہ ہم لیو کر رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر اماما. مجھے پتا ہے آپ دو ڈبل کلاس لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اللہم ثبتنی واجعلنی هاديا مهديا. اللهم ثبتني واجعلني هاديا مهديا. اللہم ثبتنی ہادیم. ایک منٹ جانے ایک منٹ میں اس کو ٹھیک کر لوں. میرا آئی ڈونٹ نو کنیکشن ریسیٹ ہو گیا تھا اینڈ آئی واز ٹرائنگ کہ آپ سب لوگوں کو نظر آ رہی تھی اسکرین یا نہیں؟ نظر آ رہی تھی. چلیں الحمدللہ اچھی بات ہے کیونکہ میرا کنیکشن ریسیٹ ہو گیا تھا تو مجھے آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی تھی. اللہم ثبتنی واجعلنی ہادیا مہدیا. او اللہ strengthen me, make me a guide and grant me guidance. آمین. میں چاہ رہی ہوں کوئی اور بچہ والنٹیئر کرے اس لاسٹ دعا کو کرانے کے لیے تاکہ پھر ہم کلاس اینڈ کریں انشاءاللہ. میں کر سکتی ہوں. جی ثانیہ آپ کر دیں. اللہم انی اسألک اللہم انی اسألک لذة النظر إلى وجهك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك والشوق إلى لقائك. ثانیہ ترجمہ بھی کر دیں. میں کر سکتی ہوں. جو بچہ کہہ رہا ہے وہ کر دے. مجھے آواز نظر نہیں آ رہا. ایمان ہے. ایمان ایمان یہ کنٹیننس کی جگہ نا آپ فیس کہیے گا یا پھر آپ ساتھ بتا دیے گا کہ میننگ کنٹیننس کا اسپیس ہے. جی. Oh Allah, I ask you for the delight of gazing at your face and the eagerness of meeting you. آمین آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جزاک اللہ خیر. بچوں آج تھوڑی کلاس لمبی ہو گئی کہوٹ کوئز کی وجہ سے اور مجھے تھوڑا سا فگر آؤٹ نہیں ہو رہا تھا کہ جہاں سے میں اپنی ڈیوائس سے شیئر کر رہی ہوں تو اس کا میوزک کیسے ٹرن آف کروں. پر آئی ایم ریئلی سوری. استغفر اللہ. میں نے آپ لوگوں کو وہ میرے لیے بھی مجبوری تھی مجھ سے میں اس کو بار بار میوٹ کر رہی تھی پر ہو نہیں رہا تھا. پر انشاءاللہ جو ہے وہ میں اس کو دوبارہ بھی شیئر کروں گی تو آپ اس کو پریکٹس بھی کر سکتے ہیں اور جو کلاس میں ڈسکشن ہوئی تھی نا آج ساری چیزیں اسی پہ بیسڈ کوئز ہوگا. ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں کہ وہ ساری چیزیں سلائڈ کے اندر ہوں. جو چیزیں ہم نے لرن کی ہیں جو ہم نے ڈسکس تاکہ آپ کو یاد رہیں. اللہ خیر. جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سنیا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں. جی محمد جزاک اللہ خیر. اگر جی آپ نے کچھ کہنا ہے؟ جی محمد. نہیں مجھے لگا کہ آپ محمد کو کچھ بول رہی ہیں تو شاید وہ اچھا نہیں کیونکہ میں اصل میں چاہ رہی تھی کہ کوئی بچہ والنٹیئر کرے دوسری دعا پڑھنے کے لیے پر پھر الحمدللہ جو ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا اپنا کوئز بھی. اور آج کے لیے جو میں نے آپ لوگوں کو چیزیں کہی ہیں کرنے کے لیے آپ کی مرضی ہے وہ ریمائنڈرز آپ ہم سے شیئر کریں پر زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی فیملی سے شیئر کریں تاکہ